ہم زبانی کلامی کا محبت کے دعوے کرتے ہیں، واقعاً ایسی نالہ زاری ہم شروع کر دیں، ایسی زاری شروع کر دیں تو کوئی وجہ نہیں ہے آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، کہ اپنے اندر اگر برا بخ آج بھی پیدا کر لو گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ محمد عربی کی شفقت و محبت تمہارے حصے میں نہ آ جائے۔ آپ نے فرمایا گر ہمی خواہی تھرا نقلے کنن، اگر تم چاہو تو میں تمہیں دوبارہ نخلستان بنا دوں، شرقیو غربی زتو میوہ چنن، کہ مشرق اور مغرب کے لوگ تمہارے میوے سے لطف اندوز ہوں۔ صرف ہرا بھرا کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، میوے لگنے کی نوید اور خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے۔ تم ایک کھجور اگر اللہ کی راہ میں اپنی حلال کمائی سے دو گے تو اللہ اس کو بچڑے کی طرح سے بنا دے گا، جیسے تم قربانی میں بچڑے کاٹتے ہو، تو اگر ایک نیک کام تم کرو گے تو تمہارے درختوں میں ہریالی نہیں ہوگی بلکہ پھل آ جائیں گے اور مشرق سے مغرب تک پھیل جائیں گے۔ گر ہمی خواہی ترا نقلے کنن، شرقیو غربی زتو میوہ چنن، کہ مشرق اور مغرب کے لوگ، کیا آفرین ہے اور سلام ہے اس درخت پر جو ریاض الجنہ میں مدفون ہے۔ سلام پیش کرنا چاہیے۔ ریاض الجنہ کے صحن میں بعد میں یہ ہوا کہ اس درخت کو بالکل انسانوں کی طرح سے دفن کیا گیا مسجد کے صحن کے اس سرے پر، اور ہم جب جاتے ہیں مسجد وسیع ہو گئی ہے، پوری دنیا حیرت سے دیکھتی ہے اس منظر کو۔ مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کی عبادت گاہیں ایسی ہیں، ہماری تو عام سی بات ہے، وہ ان کے دلوں سے پوچھیں کہ وہ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا مناظر ہیں جو انسانی عقل سے باہر ہیں، کہ یہ روشنی اور یہ چمک اور یہ نور ان کی مسجدوں میں ایسا ہو گیا ہے۔ کس کا فیض ہے؟ انہی کا ہے جن کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے، انہی کا تو ہے جن کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کھجور کے درخت کو مسجد کے صحن میں ستون حنانہ ایک ستون ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کی جاتی ہے۔ ستون حنانہ اس پر لکھا ہوا ہے، جس طرح ستون جو ہے بے شمار ستون عائشہ ہے اور ستون وفود ہے، اس طرح سے مختلف ستون ہے، اس میں ایک ستون حنانہ بھی ہے، جہاں ہم جا کر اس کی جڑوں میں بیٹھ کر 2 رکعت نماز نفل اس کی ادا کرتے ہیں کہ تو نے تو حق ادا کر دیا، ہم ابھی راستے میں، تو نے تو حق ادا کر دیا، تو کامیاب ہو گیا۔ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو پھر کیا چاہتا ہے؟ کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون، گفت جانم از فراقت گشت خون، گر همی خواهی تو را نقل کنن، شرقی و غربی زتو میوہ چنن، گفت خواهم که دایم شده بخار، بشنوه غافل کم از چوب مغار۔ اس نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اگر تو دوبارہ ہرا بھرا ہونا نہیں چاہتا تو کیا چاہتا ہے؟ بھئی جائے ہو سکتی درخت کی کہ دوبارہ ہرا بھرا بھی ہو جائے، اگر پھل بھی آ جائے، وہ درخت کی فریکوینسی دیکھیں کتنی ہائی ہے۔ اس درخت کی فریکوینسی کتنی ہائی ہے کہ بہت سے، میں سمجھتا ہوں عالم بشریت میں بھی یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی جو عالم جمادات میں پیدا ہو گئی۔ اس درخت نے کہا کہ میں یہ والی زندگی نہیں چاہتا ہوں، یہ والی زندگی، میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ ایک درخت کو تو یہ شعور ہے کہ وہ یہ والی جو ختم ہو جائے گی، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے، دائرہ بشریت ہم کب تک رہیں گے؟ اب جو بال سفید ہونے شروع ہوئے ہیں، اب کوئی بھی ان دنیا میں نہیں ہے دوبارہ اس کو کالا کرتے۔ سبق پڑھایا جا رہا ہے، روز روز سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اب تم چاہے کتنا معلومات خرچ کر لو، اب کالی والی ہی ختم ہو گئی اندر، اب سفید ہی سفید ہے، تو وقت کو سمجھتے چلے جاؤ۔ بزرگوں کی صحبت اور ان کی بیٹھنے کا فیض ہے، مولانا کی طرف ذہن چلا جاتا ہے۔
ایک راہب سفید داڑھی تھی اس کی، لمبا چوڑا آدمی صحیح بازار سے گزر رہا تھا. حضرت مولانا نے اس کو اپنے قریب لایا، بلا کے پوچھا کہ تم بڑے ہو، تمہاری داڑھی بڑی ہے. آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، دنیا میں ان کا سکہ چلتا ہے، امام المسلمین ہیں، اتنے ہزاروں تو ان کے شاگرد ہیں، اتنی بڑی خانقاہ ہے، اور ایسا عجیب و غریب سوال کر رہے ہیں کہ تم بڑے ہو، تمہاری داڑھی بڑی ہے. ظاہر کیا کہ ہاں بتاؤ تم بڑے ہو، تمہاری داڑھی بڑی ہے. کہا میں پیدا ہوا تھا، پھر میں اتنا بڑا ہوا، پھر میں اتنا بڑا ہوا، میری داڑھی نکلی، پھر یہ سفید ہو گئی. انہوں نے فرمایا کہ تیری داڑھی تو اللہ کے خوف سے سفید ہو گئی، تو اب تک اندر سے کالے کا کالا ہے. قدموں میں گر گیا. اب کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے دین پر ایمان لاتا ہوں. مجھے آخری میں اللہ نے مہربانی کر دی، اس سفیدی میں آپ کی صحبت دلا دی کہ میں حق کو سمجھ گیا. اب میرے بس کی بات نہیں ہے، جتنا مال کی تمام جائیدادیں بھی بیچ دوں گا تو اب کالی نہیں ہوگی. وہ تو اللہ کے خوف سے سفید ہو گئی. جب اللہ کے خوف سے سفید ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ لاج آتی ہے، بشرطے کہ یہ کالا پن نکل جائے اور سفیدی نورانیت آ جائے. اس کی محبت میں اگر جمادات میں آ سکتی ہے تو اشرف الخلائق ابن آدم میں کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ کون سی باتیں ہیں جو مرکز سے روکے ہوئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسطورا دفکر اندر زمین کہ چمردم حشر گردد یوم دین، کہ اس ستون کو بڑی عزت و تکریم کے ساتھ ہم جیسے عامیوں کو تو اس پر رشک کرنا چاہیے. اس پر رشک کرنا چاہیے کہ نبی کے ہاتھوں سے دفن ہو رہا ہے، مسجد میں دفن ہو رہا ہے، اور اس کو یہ سند مل گئی کہ قیامت میں اس طرح سے اٹھایا جائے گا. سبحان آسطورو دفن کر اندر زمین کہ چمردم حشر گردد یوم دین تابدانی ہر کی ایزاں بخون از ہما کار جہاں بیکار مان. جو اللہ کی محبت جن کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے پھر یہ دنیا ان کے لیے بیکار جگہ بن کے رہ جاتی ہے. دنیا ان کے لیے بیکار جگہ بن کر رہ جاتی ہے کیونکہ وہ خالص سے جڑ جاتے ہیں، وہ کل میں مل جاتے ہیں تو پھر وہ کل ہو جاتے ہیں. ہماری مثال ایک لوٹے پانی کی سی ہے. ہم اپنی انفرادیت اور میں پر اصرار کرتے ہیں. جب تک ہم لوٹے کی شکل میں رہتے ہیں ہم لوٹا کہلاتے ہیں. اس اگر لوٹے کو لے جا کے کلپٹن کے سمندر میں ڈال دیا جائے تو پھر وہ لوٹا نہیں کہلاتا بلکہ سمندر کہلاتا ہے. مگر ہماری میں اور خود پسندی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نہیں ہم لوٹے ہی میں صحیح ہیں. کاش ایسا ہو کہ عشق پیدا ہو اور کسی سمندر سے جڑ جایا جائے تو پھر وہ سمندر ہے، پھر وہ لوٹا نہیں ہے. جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں، اتباع کا حق ادا کرتے ہیں تو ان کا معاملہ پھر یہ ہوتا ہے کہ منازل جہاں عقل کی انتہا ہے، جہاں بہائم کی انتہا ہے جانوروں کی، وہاں سے اشرف المخلوق کی ابتدا ہے. اور جہاں تمام مخلوق کی جہاں سے انتہا ہے وہاں سے اولیاء کی ابتدا ہے. اور جہاں تمام اولیاء کی انتہا ہے وہاں سے انبیاء کی ابتدا ہے. اور جہاں تمام انبیاء کی انتہا ہے وہاں سے محمد عربی کی ابتدا ہے.